پچھلے پارٹ میں آپ لوگوں نے جانا کہ راجا کی بڑی بیٹی کس طرح سے تخت کی وارث بنی اور اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اس نے سلطنت میں بہت سی مشالیں لگائی جس سے اس کے سارے کپڑے جل گئے۔ اب جانے آگے۔ کپڑوں میں آگ تیزی سے پھیل گئی۔ رانی کی بچنے کی کوئی امید نہیں لگ رہی تھی۔ وہیں پہ رانی کی چیخوں پکار کی آواز سن کر جب 2 سے 3 سپاہی اندر کو آئے تو انہوں نے رانی کے جلے کپڑے دیکھے اور رانی کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی وقت وہاں پر وید کو بلایا گیا جس نے رانی کا علاج کیا، مگر علاج کرتے کرتے 7 دن گزر گئے مگر رانی کو ہوش نہ آیا۔ اس وید کی کڑی محنت کے بعد رانی کو ہوش آیا مگر رانی کسی کو بھی آنکھیں نہ دکھا رہی تھی شرم کے مارے، اور ان سپاہیوں نے رانی کی جان بچائی وہ ان سپاہیوں سے بھی نہ ملی کیونکہ سپاہیوں کے لیے رانی نامحرم تھی اور وہ انہیں دیکھ چکے تھے۔ رانی کی جان بچاتے بچاتے یوں رانی اپنی عزت بھی گوا بیٹھی۔ پھر راجا نے اپنی تینوں بیٹیوں کو پھر بلایا اور تینوں سے سوال کیا کہ اب بتاؤ، بڑوں کے فیصلے کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتے۔ وقتی طور پر وہ آپ لوگوں کو غلط تو محسوس ہوتے ہیں مگر ان کا انت ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ تب راجا کی بڑی بیٹی شرم کے مارے ڈوب گئی اور اپنے باپ سے معافی مانگنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اسے سلطنت کا لالچ دیا تھا جس کی بدولت اس نے مجھے اس امتحان سے سرخ رو کیا۔ تب راجا نے خود اپنی نگرانی میں تینوں بیٹیوں کو دنیا کی حقیقت سے روبرو کرایا اور 2 سے 3 سال کے بعد اس فانی جہان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر راجا کی سب سے چھوٹی بیٹی نے اس تخت کو سنبھالا اور تینوں بہنوں کا پیار پہلے کی طرح برقرار رہا اور تینوں نے مل کر سلطنت کو چلانا شروع کر دیا۔ مل کر سلطنت اور اپنے باپ کا نام روشن کیا۔